فرمایا نا. وہ کہتے ہیں کہ تو حدیث پاک آئی بھائی کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، کیڑے نہ پڑتے. اگر حوا نہ ہوتی تو عورتیں خیانت نہ کرتی. جی مولانا. تو یہ جیسے عام فطرت کی بات ہے نا کہ انسانوں کی عادت ہے، اس کا بیان ہے، ورنہ یہ کوئی عجیب حدیث نہیں جس پر حیران ہوا جائے کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا. تو بات تو سیدھی ہے کہ پہلے لوگ کھانا تازہ پکاتے تھے، کھا لیتے تھے. یہ بنی اسرائیل کم بختوں نے کنجوسی شروع کی کہ منو سلوا آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا روز اترے گا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دے گا. مگر یہ بے اعتقاد لوگ جو تھے اکٹھا کر کے رکھنے لگے کہ رکھ لو یار، پتہ نہیں کل وہ کیڑے پڑنے شروع ہو گئے. تو گوشت خراب ان کی وجہ سے ہوا. تو یہ کہا گیا کہ اگر اسرائیلی نہ ہوتے اور یہ کمبختی یہ کنجوسی نہ کرتے تو گوشت کیوں سڑا کرتا، سارے تازہ گوشت کھاتے. یہ ان کی اس بری نیت کی وجہ سے کیڑے پڑے. بعد میں پر کیڑے تو فطر تو نہیں پڑنے تھے، مگر باسی ہونے کی وجہ سے پڑے نا. تو یہ ان کی نالائکیاں جہاں بیان ہوئی ہیں، جرم ان میں ہے کہ بنی اسرائیل جو اگر نہ ہوتے اور ایسی عادتیں ان کی نہ ہوتی تو یہ گوشت کیوں سڑنے شروع ہوتے. اور جو اماں حوا کی بات ہے کہ اگر حوا آدم سے خیانت نہ کرتی تو عورتیں کیوں خیانت سے مراد نعوذ باللہ کوئی بدکاری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی بدکاری نہیں کی، نہ کوئی سوچتا. مگر یہ خیانت جو ہے نا کہ خامد کے ساتھ وعدہ جو ہے کہ تیری اطاعت کروں گی، خیانت وعدہ خلافی کو بھی کہتے ہیں نا، صرف پیسے چھپانے کو نہیں کہتے. اگر یہ خامدوں کی بات مانتی ہماری ماں تو اس کی بیٹیاں بھی مانتی رہتی. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں، یہ عورتیں شروع سے ٹیڑھی رہی ہیں. اسی کو آپ نے دوسرے لفظوں میں فرمایا عورتوں کی یہ فطرت، ان کی عادت میں اللہ نے رکھا کہ یہ ٹیڑھی ہیں، ناز و نخرہ ہے ان میں. یہ پسری سے پیدا ہوئی نا ٹیڑھی، جیسے پسری ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی پیدا ہوئی اور اس ٹیڑھے پن میں ہی ان کی ساری شان چھپی ہوئی ہے. سچی بات ہے، ورنہ اگر یہ نخرے نہ کریں، نزاکت نہ کریں، بے قدر ہو جاتی. لوگ تو ہر وقت پاؤں کی جوتی سمجھتے، اب بڑے بڑے بھی نا آپ نے سمجھ لیا. یہ سارے ان کے نخرے، نزاکت اور یہ ٹیڑھا پن اس کی برکت ہے کہ بڑے بڑے مرد بھی محتاج ہیں بیچارے محنت سماج کرنے پر. تو یہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اگر وہ حرکت نہ کرتے تو گوشت سڑنا نہ شروع ہوتا. اور اماں حوا میں اگر عادت رب نے یہ نہ رکھی ہوتی نخرے کی تو بیٹیوں میں بھی کیوں ہوتی. یہ گناہ نہیں، مطلب ماں سے یہ چلی آ رہی بات، ناراض ہونے کی بات نہیں. جو گناہ کی بات بچے نے پوچھی وہ کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ پہلا قتل ان سے ہوا تھا اور دنیا کا آخری قتل تک تھوڑا بہت حصہ اس کو ملتا رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اماں حوا کی جو زیادتی ہوئی ہے، آج جو عورتیں زیادتی کرتی ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ گناہ جو ہے وہ اماں حوا پہ پڑتا جا رہا ہے. اس نے جو ہے نا قابیل نے تو سچ مچ قتل کیا نا، ایک بری رسم ڈالی. اماں حوا نے کوئی رسم نہیں ڈالی، نہ کوئی بری بات. جو اس کے ذہن میں ہے نا، جو ہم نے یہودیوں عیسائیوں سے سنا کہ شیطان حضرت حوا کے پاس پہلے گیا تھا، اس نے حضرت حوا کو ورگلایا، گمراہ کیا. اس نے دانا کھایا، پھر اس نے آ کر آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا کہ تم بھی کھا رو. یہ اس نے کی ہے خیانت، جو بعد میں اس کی بیٹیاں بھی کر رہی کہ خامدوں کو ورگلاتی ہیں. یہ سارا جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. عورتوں بیچاریوں کو ذلیل کرنے کے لیے نامراد یہودیوں اور عیسائیوں نے گھڑا افسانہ، جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ حقوق نسواں نہیں مانتے. ہم نہیں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ کہتے کہ یہ بے ایمان تھی یا عورت نے گمراہ کیا. یہ تو قرآن کہتا ہے کم بختوں کہ اس نے حوا سے بات ہی نہیں کی. یا آدمو، اے آدم میں تجھے درخت بتاؤں، اکیلے کی بات کر رہا، اس کو ورگلایا. یہ ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی انہوں نے کھلا دیا. یعنی قرآن نے عورت کو نہیں مجرم ٹھہرایا، قصور بابے کا نکلا کہ اس نے غلطی کی، انہوں نے اٹھ لیا. اور اس لیے آپ حیران ہوں گے کئی سو سال، آج سے صرف 300-400 سال ان کی کانفرنسیں ہوتی رہی پادریوں کی کہ عورت جو ہے یہ انسان بھی ہے. انسان ہی نہیں مانتے تھے، کہتے اس میں انسانی روح نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس سے نفرت ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بڑے بڑے فادر نہیں نکاح. تو یہ جو ظالم خود عورت کو ذلیل کرتے، دین نہیں کرتا.
دین تو بتاتا ہے کہ عورت جو ہے گفتاں ختم کر رہے ہیں بات، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں زیر پائے امہات آمد جنا۔ اقبال پہلے حضور کی شان دیکھو کیسا کلمہ، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں، کہ اللہ نے جو حرف کن کہا اور دنیا بنی، اس سے مقصود کون تھا؟ آخری پھل کون تھا جو اللہ کی نظر میں تھا؟ کہ آخر میں یہ لگنا ہے، میں بوٹا اس لیے لگا۔ اور رومی بھی یہی کہتا ہے کہ جب باغبان بیخ لگا رہا ہوتا، قلم، اس کے ذہن میں قلم ہوتی ہے، پھل ہوتا ہے نکلتا بعد میں ہے، مگر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑھے گا، پودا ہوگا، پھر وہ پھل آئے گا۔ پھل ظاہر میں بعد میں ہوتا، دماغ میں پہلے ہوتا، دماغ میں آیا پھر اس نے۔ یہی بات اقبال کہتے ہیں، بڑی شان ہے رسول کریم علیہ السلام، گفتاں مقصود ہے حرف کن فکاں، وہ جس کی خاطر دنیا اللہ نے بنائی کہ اس نے آخر میں آنا ہے، اس نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ زیر پائے امت ہاتھ عام جنا، کہ عورت بے قدر چیز نہیں ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کے لیے کہا یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ عزت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، خبیث لوگ جو دین نہیں جانتے وہ جو چاہے بچیوں سے کرتے رہے، ورنہ جو کلمہ جس نے رسول کا پڑھا وہ کیسے بے قدری کر سکے؟ وہ سمجھتا یہ میری امانت ہے اللہ کی میرے پاس دی۔ مسلم میں کورا پرستار شمر، اقبال کہتے ہیں جس نالائق نے عورت کو سمجھا کہ یہ نوکرانی ہے، بہرا آیا حکمت قرآن ابر، اس نے قرآن مجید سے کوئی حصہ نہیں دیا، اس کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کون سا مسلمان ہے بیوقوف؟ یہ نوکرانی آ گئی تیرے گھر میں، اور اس کے قدموں میں جنت ہے، ماں ہے، اور اگر بیوی ہے تو معیار بن گیا، خیر حکم لہلی۔ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ تمہارا سلوک گھر والی کے ساتھ کیا تھا، یہ تیرے لیے حلال تھی، اس سے بات کرنا حرام تھا، میں نے اجازت دی تو تیرے لیے حلال ہوئی، اور تو نے میری امانت کے ساتھ یہ جرم کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتایا، کون کہہ سکتا کہ اسلام میں حقوق رسواں نہیں، مگر یہ حقوق رسواں کوئی نہیں کہ عورتیں ننگی ہو کر بازار میں آ جائیں اور اپنی قیمت گرا دیں اور حرام زادوں کے ہاتھ چڑھیں اور 6-7 آدمی بدفعلیاں کریں، اور اس کو کہا جائے یہ ترقی کر رہی ہیں آزادی، یہ حرام دزی، یہ اگر یہ ذلیل ہونا چاہتی ہیں کتیوں کی طرح ہوتی ہیں، یہ حقوق نہیں۔ حقوق یہ ہیں کہ بالکل جیسے اسلام کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، عورت کا معنی چھپانے کی چیز، پھر ان کو کہا گیا دین میں کہ یہ کیا ہے، خریدا، ان کو عقیلہ جیسے موتی سیٹی میں ہوتا، نام ہی ایسے رکھے گئے کہ چھپا کر۔ اب یہ کہنا کہ نہیں کھلی چھٹی دے دو، لوگ پھر شرارتوں سے باز آ جائیں گے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں یہ ایسا ہی جیسے کہے کہ یار ڈاکو باز نہیں آتے، وہ تالے توڑ لیتے، اس لیے بیچ رہا کہ سونا چاندی جا کر بازار میں رکھ دو، آرام سے وہ لے جائے۔ وہ عزت بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، اس کو سستا کر دیا جائے کہ جو حرام زادہ چاہے وہ لے کر اڑ جائے۔ تو جو عزت ہے اس کو نالائق بےعزتی سمجھ رہے ہیں، اور جو بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ عزت۔ اللہ کے رسول نے جو شان بیان فرمائی، میں نے یہ 2-4 شعر پڑھ دیے، یقین جانے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کیا ہے؟ امت صرف بات تکریم امہات سے، جو امت ماؤں کا ادب کرتی ہے نا وہ باقی رہے گی۔ امت کی بقا جو ہے ماؤں، جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے، سمجھتے یہ کیا ہے۔ وہ تو وارث شاہ میاں کہتے ہیں جیسی بھی بات ہے، کیسی بات کہی، جیڑا اپنے نور تھی نور کی تو بھی ترین تا باز نہ آیا، جس کے لیے کہا کہ یہ اپنے نور سے نور بیوقوفوں نے سمجھ لیا نا کہ اللہ نے ٹکڑا کر دیا، ادھر وہ گمراہ ہو گئے، ادھر یہ دشمن ہو گئے کہ نہ یہ نہ کہو اللہ کے نور سے نور ہے۔ اللہ کے نور سے نور نہیں، اور کس کے نور سے؟ کوئی شیطان کا نور ہے اور جس سے پیدا ہوا، اللہ کے نور ہے۔ اللہ نے سورج ہے وہ بھی اللہ کا نور ہے، چاند اللہ کا نور ہے، جو بھی مخلوق اللہ نے اچھی بنائی وہ اللہ کے نور ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے نور ہیں۔ تو نور من نور اللہ فرمایا، وہ میرے نوروں میں سے جو سب سے اعلیٰ نور ہے وہ محمد رسول اللہ۔ یہ نور تبیزیہ نہیں کہ ٹکڑا ہے کہ پانی میں سے کچھ ایسا جزا کیا، وہ تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے حضور کو اللہ کا جز سمجھا وہ کافر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں، یہ جز کی بات نہیں، اللہ کے نوروں میں سے، اللہ کی روشنیوں میں سے عظیم روشنی
حضور پاک ہیں؟ تو وارث کہتا کہ جڑا اپنے نور تھی نور کیتا اتنا درد وہ بھی تریم تاں باز نہ آئے ماں دے پیٹوں جی ہو کے نکلیا، اس لیے ماں کی بے قدری۔ قرآن دیکھ لیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھ لیں، ہمارا تو ذکر چوتھے مرتبہ پر آتا باپ کا۔ جب کسی نے پوچھا کس سے اچھا سلوک کریں، ماں سے، پھر ماں سے، پھر ماں سے، تیسری مرتبہ فرمایا باپ سے۔ ماں کا قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، باپ کا صرف ذکر مجمل کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وہ گم، مگر آگے تفصیل کہ ماں نے تجھے اٹھایا اور ماں نے تجھے جنا اور ماں نے تجھے دودھ پلایا، قربانیاں اس کی ذکر ہوتی، باپ کی ایک بھی، وہ صرف گم سم بات آ گئی کہ والدین کا ادب کرو۔ اس لیے اس دین کو جو ظالم بدنام کرتا ہے اس کے ظلم پر باطل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی مسلمانوں پر بھی رونا آتا ہے جن کے ہاں یہ ہو گیا، اب روزانہ لوگ پوچھ رہے ہیں طلاق طلاق طلاق، ظالم ہو یہ طلاق جس باپ نے بیٹی دی تھی اب اس کے گھر میں قیامت نہیں آ گئی، اب تم نے واپس، اور یہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے پھر بے قدری نہیں کی۔ ابن ماجہ شریف میں آپ نے لوگوں نے پوچھا کہ حضور سب سے بہتر صدقہ کیا؟ خیرات اللہ کے ہاں سب سے بہتر کل مردودۃ الیک، جب تیری بیٹی واپس تیرے گھر آ جائے تو اس کو بڑا نہ منائے، بیچاری کو تانا نہ دے کہ تو پھر اجڑ کر آ گئی، نہیں، سمجھ کے اس کا قصور بیچاری کا کیا، یہ مظلوم ہے، اس پر جو تو خرچ کرے گا اس کو اللہ بہترین صدقہ شمار کرے۔ یہ بات درمیان میں آ گئی اس لیے کہ اللہ کے رسول کو لوگ پہچانے کہ حضور نے دنیا کو کیا انعام دیا۔ بدقسمتی سے اگر ہم نے ان کو بلا دیا، دنیا نہیں دیکھتی، تو یہ قصور ہمارا۔ جی مولانا، ایک تو حابیل قابیل والی بات نہیں، قابیل نے جرم کیا تھا، اما حوا نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ اس نے دانا کھایا اور آدم کو ورگلایا۔ اب قرآن نکال کر دیکھ لینا سورہ طٰہٰ، حوا سے بات نہیں کی اس نے، بات ہی ساری آدم سے کی ہے، اس کو ہی ورگلایا، حوا کے پیچھے۔ جزاکم اللہ خیر مولانا۔